اللہ تعالیٰ کی آیات، بڑی بڑی نوازیاں، بڑی مہربانیاں، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ، لیکن کمال یہ ہے میرے دوستو کہ معراج کی رات میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی آنکھوں سے رب کائنات کا دیدار کیا ہے۔ کیا کیسے ہوا کچھ اس طرح، میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں گیا بھی آیا بھی، یہ سب کچھ بس اتنی سی دیر میں ہوا، وقت بھی کتنا لگا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب میں گیا تھا تو تب کنڈی ہل رہی تھی، جب ہو کر واپس آیا تب بھی کنڈی ہل رہی تھی، جب گیا تھا تو اس وقت میرا بستر گرم تھا، جب ہو کر واپس آیا تب بھی بستر گرم تھا، جب گیا تھا اس وقت بھی وضو کا پانی چل رہا تھا، جب ہو کر واپس آ گیا تب بھی وضو کا پانی چل رہا تھا۔ پھر میرے امام اہل سنت بولے، کہا تو جانتا نہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے تو جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ارے جب جان ہی نہیں تھی تو نظام رک گیا تھا، جب جانے کائنات جان واپس آئی تو پھر ساری کائنات کا نظام بھی چلنا شروع ہو گیا۔ یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی تو ہے سب لیکن معراج کا جوڑا کوئی نہیں۔ مختصر دوسرا سوال، میرے گھر کے مجموعہ احترام ادارہ ہوا علم و شفا ٹرسٹ کے چیئرمین صاحبزادہ محمد ارسلان قاضی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اسٹیج پر جلوہ گر تمام عزت تعظیم کے لائق معتبر شخص رحمانی مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرشید گولوی دعوت برکات کو عالیہ، حضرت علامہ مولانا قاری شکیب دعوت برکات کو عالیہ، حافظ قاری عبدالرحمن نوری صاحب اور تمام محفل آنے والے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا تھوڑا بولیں گے نا تو میری بھی کوشش ہوگی کہ میں بھی تھوڑا تھوڑی بولوں۔ سبحان اللہ۔ معراج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ اگر پوچھے کہ معراج کیا ہے تو میں سادہ انداز میں کہا کرتا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام سب سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، یہاں تک کہ ساتواں آسمان، پھر ساتویں آسمان سے بھی آگے سدرہ تک، جہاں تک میرا حضور تشریف لے گئے، بے شمار انعامات، اللہ تعالیٰ کی آیات، بڑی بڑی نوازیاں، بڑی مہربانیاں، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ، لیکن کمال یہ ہے میرے دوستو کہ معراج کی رات میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی آنکھوں سے رب کائنات کا دیدار کیا ہے۔ چاند کی آنکھوں سے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کے امتیوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے دیکھا ہے؟ تو ہر ایک ہی کہتا تھا کہ دیکھا ہی نہیں، کیونکہ رب کائنات بھی یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایک تو ہو جس سے اسے دیکھ رہا ہو، کہ جب اس سے کوئی پوچھے تو وہ بتا سکے۔ تو معراج کی رات اب یہ سارا سفر پہلے حضور گئے، اب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ 6 ماہ کا فاصلہ ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کری میری بات۔ پھر دوران جملے تھا کہ آگے جملے ضائع نہ ہو جائے۔ پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا ساتواں آسمان، ساتویں آسمان سے سدرہ تک، پھر سدرہ سے بھی آگے جہاں تک میرے رب چاہو جو تشریف لے گئے، بے شمار انعامات، اللہ تعالیٰ کی آیات، بڑی مہربانیاں، بڑی کرم نوازیاں، جنت و دوزخ کا مشاہدہ، بڑی مہربانیاں، لیکن خلاصہ یہ ہے دوستو کہ میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں اتنا لمبا سفر میں نے کیا کیسے؟ ہوا کچھ اس طرح، میرے محبوب علیہ السلام فرما
فرما رہے ہیں کہ میں گیا بھی آیا بھی یہ سب کچھ بس اتنی سی دیر میں ہوا، وقت بھی کتنا لگا۔ میرے محبوب کا امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب میں گیا تھا تو تب کنڈی ہل رہی تھی، جب ہو کر واپس آیا تب بھی کنڈی ہل رہی تھی، جب گیا تھا وہ اس وقت بھی میرا بستر گرم تھا، جب ہو کر واپس آیا تب بھی بستر گرم تھا، جب گیا تھا اس وقت بھی وضو کا پانی چل رہا تھا، جب ہو کر واپس آ گیا تب بھی وضو کا پانی چل رہا تھا۔ بس اتنی سی دیر لگی، بہت بات ہے کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے کہ یہ روح کا جسم، یہ روح کی معراج ہے۔ میں نے کہا اگر صرف روح کی معراج ہوگی تو پھر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے۔ صبح اٹھا آپ کو کام میں جی میں نے خواب دیکھا، میں فلاں ملک کا صدر وزیر اعظم بن گیا ہوں، خواب تو خواب ہے لیکن کافروں کا شور مچانا اس بات کی دلیل تھی کہ حضور صرف روحانی طور پر نہیں جسم کے ساتھ معراج کر گئے تھے۔ اب یہاں ایک سوال بنتا ہے، اور میرے دو جوانوں بڑی توجہ کے ساتھ، اب یہاں ایک سوال بنتا ہے، کئی لوگ آپ سے آگے پوچھیں گے یار سمجھ نہیں آ رہی اتنی دیر میں واپس کیسے آ؟ یہ جو ہزاروں سال کا سفر، امام صاحب یہ جو ہزاروں سال شاید کی طرف ایک اشارہ کرنے پر تفسیر میں نہیں جاؤ گے کہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ بعض دیکھا کہ ہزاروں سینکڑوں سال حضور نے ادھر قیام فرمایا، ہزاروں سینکڑوں سال حضور نے ادھر قیام فرمایا، ادھر ٹھہرے، ادھر قیام فرمایا، کہنے والے کہنے لگے جب ہزاروں اور سینکڑوں سال حضور نے ادھر قیام فرمایا ہے تو پھر بستر کیسے گرم تھا، کنڈی کیسے ہل رہی تھی، حضور کے وضو کا پانی کیسے چل رہا تھا؟ پھر میرے امام اہل سنت بولے، کہا تو جانتا نہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے تو جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ارے جب جان ہی نہیں تھی تو نظام رک گیا تھا، جب جانے کائنات جان واپس آئی تو پھر ساری کائنات کا نظام بھی چلنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جب جان ہی نہیں تھی امام صاحب تو نظام کیسے چلتا؟ عبدالرحمان بھائی جب جان ہی نہیں تھی، جب لائٹ چلے جاتی ہے نا لائٹ، تو جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے وہی رک جاتا ہے۔ توجہ ہے نا ہم سب پیچھے والے سبحان اللہ، جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے وہی رک جاتا ہے، جب لائٹ آتی ہے پھر سے وہیں سے وہ سسٹم اسٹارٹ ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ پھر سے وہ سسٹم کیسے چلنے لگا۔ اعلیٰ حضرت کی جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جب جان ہی نہیں تھی تو نظام رک گیا تھا، جب جانے کائنات جان واپس آئی تو پھر ساری کائنات کا نظام چلنا شروع ہو گیا۔ بلند آواز سے کہتے نا سبحان اللہ۔ اور بات ہے کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ہے، تو وہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے۔ تمہیں ایک چھوٹی سی ایک سادی سی مثال دے کر بات کو کمپلیٹ کروں گا بڑی توجہ کے ساتھ۔ اب یہ بات تو میں نے آپ کو چھوٹی انداز میں سمجھایا کہ جانے کائنات ہے، آپ مجھے رائے کرتے ہوئے کہ جانے کائنات ہے تو اس لیے اب نظام چل رہا ہے، اگر حضور نہ ہوتا تو نظام ہی رک جاتا۔ اب دوسری طرف آئیے، امام فخر الدین رازی نے کمال کر دیا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، باقی آپ سارے سن رہے ہیں، میرے سے اشارہ دے رہے ہیں اور میری بات کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے تخت بلقیس چاہیے، کون لا سکتا ہے؟ تو ایک جن کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ میں لاؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ کہا جی حضور یہ محفل کے برخاست ہونے سے پہلے تخت آ جائے۔ محفل سجی ہے فجر کے بعد چاش تک محفل ہوگی، 3 سے 4 گھنٹے رکھے تھا، اور یہ جن کہہ رہا ہے کہ حضور میں اتنی دیر میں تخت لا سکتا ہوں۔ اب تخت لانے کے بعد کوئی توجہ دیجیے گا، تخت برابر میں لگا ہے نہیں، 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینہ جانے میں اور 1 مہینہ آنے میں۔ امام صاحب علماء نے لکھا ہے کہ 7 ہاتھ چوڑا تخت،
80 ہاتھ لمبا تھا اور کئی ہاتھ موٹا تھا اور لوہا چاندی فولاد کئی دھاتوں سے بنا ہوا تھا جس پر بڑے 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 داغ کھڑے ہیں ایسا تھا اور یہ چمچے رہا ہے یہ جو 3 سے 4 گھنٹے کا دیر تھے میں اس سے بھی پہلے لا سکتا ہوں میں اس سے بھی پہلے لے کر آ جاؤں گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے تفسیر میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے فاصلے والے ایک مہینہ جانے میں اور ایک مہینہ آنے میں اور لوہا چاندی فولاد کئی دھاتوں سے بنا ہوا تھے بڑی احتیاط سے آ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے آپ نے مقتدی آپ کے امتی کھڑے ہوئے حضرت عاصم بن گیا کہنے لگے حضور میں اس سے بھی پہلے لا سکتا ہوں کہا پتہ ہے نا کہاں رکھا ہے کتنی دیر میں لا سکتے ہو پتہ ہے نا بڑی احتیاط سے لا رہے کتنی دیر میں لا سکتے ہو اللہ کرے آج کو یہ جملے سمجھ کے اندر آ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کے مقتدی کہنے لگے حضور آپ کی آنکھ بعد میں جھپکے گی تب پہلے لا کے سامنے رکھوں گا بعد میں جھپکے گی بعد میں اور یہ جملہ 6 میل کی مسافت میں رکھا ہے عاصم بن برقیہ اس سے بھی پہلے لا سکتا ہے اب میں ٹھیک کچھ جملے کہہ رہا ہوں جنہیں سمجھ آ جائے جنہیں یوں دے وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کی ثنا کریں گے بلند میں ٹھیک کچھ جملے کہہ رہا ہوں عاصم بن برقیہ یہ سلیمان علیہ السلام کے مقتدی ہے امتی ہے ان کی شان یہ ہے کہ سینکڑوں میل کی مسافت میں رکھا ہوا تھا کہتے آج مرنے سے پہلے لے کے آ جاؤں گا تو مسلمانوں ذرا اس بات پر غور کرو یہ مقتدی اس مقتدی کے جو امام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی معراج کی رات میرے بابو کریم کے نیچے یوں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں تو مجھے بتاؤ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو پھر امام کا عالم کیا ہوگا جب مقتدی کی یہ شان ہے تو پھر امام کا عالم کیا ہوگا یہی ہے کچھ سارا ملازم معراج کا اچھا قرآن نے اس کو شیئر کہا آج ہم کہتے ہیں آپ اپنے بتاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ جب مشکل میں پکاریں گے تو حضور تشریف لائیں نہیں سمجھیں گے مثالیں ہمیں بہت کچھ دے سکتے دیکھ چکا ہوں صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کی سیر ہے اور سیر بندہ آرام سے رکتے رکاتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے کرتا ہے سفر ٹھیک سے ہوتا ہے وہ عاشقوں جس مصطفیٰ کی سیر کا ہی عالم سفر معلوم کیا ہوگا جب مقتدی تڑپ تڑپ پکارے گا تو حضور سیر کا ہی سفر کر کے تشریف فرما ہوگے قرآن میں سیر کا سبحان اللہ سے اسرا فی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی علامہ اقبال نے کلام میں فرمایا عبد اور عبد میں بھی فرق ہوتا ہے ایک ہے بندہ ادھر سے نظامی والے ساتھ لیں عبد اور عبد ایک ہے بندہ اور ایک ہے خاص بندہ علامہ اقبال کہتے ہیں بندے سے مراد دوسرا کلیم اللہ کہتے ہیں کلیم اور حبیب میں فرق ہوتا ہے کلیم اور ہوتا ہے حبیب اور ہوتا ہے کلیم وہ ہے جو رب سے کلام کرے حبیب وہ ہے جس سے رب کلام کرے کلیم وہ ہے جو خود جائے حبیب وہ ہے جو بلائے جائے کلیم وہ ہے جو پیدل چل کے جائے حبیب وہ ہے جو براق پر چڑھ کے جائے کلیم وہ ہے جسے جواب دے تن ترانی حبیب وہ ہے جو اعلان کرے عمرانی کلیم وہ ہے جو رب سے کہے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور حبیب وہ ہے جس سے رب کہے پیارے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ذرا اس بات پر بھی غور ہو تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو تبارک اللہ شاہ تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے کے ساتھ ساتھ ہے اب جی حضور پہنچ گئے معراج میں کئی ساری راز معراج کی باتیں چھوڑ گئے جب حضور پہنچ گئے معراج میں قرآن نے اس میں بیان کیا کہا 2 کمان میں اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا جب اتنا فاصلہ رہ گیا تو پھر کہنے والے کہنے لگے پھر کہا حق نے جلوہ میرا دل سبحان اللہ اگلے جملے بڑے بڑے کیے اللہ رب العزت مجھ گنہگار کی زبان میں تاثیر ہے کہ وہ جملے میں آپ کے دل میں اتار جاؤں پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے بڑی توجہ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے پھر کہا حق نے
جلوہ میرا دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھے، پھر جو تجھے دیکھے وہ مجھے دیکھے۔ یہ فیصلہ آج کی رات ہے، یہ فیصلہ آج کی رات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ میں کہا کہہ سکا اور جو کچھ آپ نے سماعت کیا، اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پرانی گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی یا بے ادبی ہو گئی، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ساتھ معاف فرمائے۔ ہم سب کا آنا اس محفل میں بیٹھنا، سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک دعا کی درخواست ہے آپ سب سے، اگلے مہینے ہماری تنظیم کی پیپر ہے 1 فروری کو، تو آپ سب دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس میں کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔